نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ قرآنی دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور مسنون دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، تو ہمیں قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں صرف اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے بے قراری کے وقت التجا قبول کرنے والا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ سن لیں۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے، بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اغلوں کا جانشین بناتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کا کام ہے، اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو، تم اس پر غور نہیں کرتے۔ کون تمہاری بے قراری کے وقت دعا کو قبول کرتا ہے اور تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تم زمین میں کون بناتا ہے؟ کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت لوگ غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں غور و فکر تدبر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ سورۃ نمبر اور آیت نمبر 27، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔